بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس 1,00,000 روپے جمع ہو جائیں، میں انشاءاللہ واپس چلا جاؤں گا۔ جی ہاں، میں نے $1,00,000 یا پاؤنڈ کی بات نہیں کی، بلکہ $1,00,000 کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ میری بات کا یقین نہیں کرتے اور سمجھتے میں مذاق کر رہا ہوں۔ لوگ میری مجبوری نہیں سمجھتے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں 5,00,000 جمع ہو جانے پر 10,00,000 نہ ہونے کا غم بے روزگاری کے غم سے زیادہ ستائے گا۔ بات دراصل یہی ہے کہ قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کوئی اسکول، کالج، دواخانہ کھولوں، تعلیمی ادارے، سماجی علمی میدان میں بڑے بڑے کام کروں، یا کوئی انگلش اخبار رسالہ نکال کر تہذیب الاخلاق البلاغ کی جانب صحافت میں دھکیل جاؤں۔ مجاہدوں کے لیے کم سے کم 1,00,000 روپے تو پاس ہونے ہی چاہیے۔ ملک میں بڑھتے ہوئے اتنا کمانا آج بھی 30 یا 35 سال قبل ناممکن ہے، اس لیے مجھے سعودی عرب آنا پڑا، اور وزیر آباد میں تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ خیر، 1,00,000 روپے جمع ہو جائیں گے تو وطن واپس آ کر خدمت کروں گا اور قوم کی پسماندہ دور کروں گا۔ میرے ذہن میں اتنے انقلابی منصوبے آج بھی دھرے کے دھرے اور منڈلاتے رہتے ہیں۔ اگر میں ساری جماعتوں میں 10-10 روپے بانٹ دوں تو ساری جماعتیں کام کرتے کرتے تھک جائیں گی۔ میرے مشورے منصوبے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ایسا بھی ہو کہ میرے پاس 1,00,000 روپے جمع ہی نہ ہو، کئی بار تو 1,00,000 کا حسن مبارک ہوا یوں کہ پہلی بار میں نے 2-3 سال 1,00,000 روپے جمع کیے، واپس ارادہ کر لیا اور بڑے بھائی نے شرم دلائی کہ خالی ہاتھ لوٹ ہو۔ کچھ تو سوچو کہ جن لوگوں نے آتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے، مام زامن پہنائے، کچھ نہ کچھ تو آس لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ایک کھجور اور زمزم پر تو نہیں ان کو ٹالا جا سکتا۔ گھر ماں باپ ہے، چھوٹے بہن بھائی پہنچتے ہی بیگ وغیرہ کے منتظر ہوں گے۔ بات معقول تھی کہ ہماری شاپنگ شروع ہوئی اور 1,00,000 روپے کے تحفے بانٹے گئے۔ 2-3 سال لگ گئے اور 1,00,000 روپے جمع کر لیے۔ یوں ہی واپسی کا اعلان ہوا تو والد صاحب نے لکھا کہ اپنے لیے RC سلیقے کا مکان بنا لو، شوق سے آ جانا، پھر مٹی کی دیواروں کو بڑے مکان میں تبدیل کرنا ہوگا۔ قوم پہلے لیڈر کا مکان دیکھتی ہے، پھر ووٹ دیکھتی ہے۔ بات معقول بھی کہ پلاٹ کی تلاش اور تعمیر شروع ہوتی ہے اور اسی میں ہمارے 4-5 سال نکل جاتے ہیں۔ گھر بنا تو الحمدللہ انہیں بھی دھوم دھام سے ہوئی۔ خیر، جب گھر بنا تو والدہ کا خط آیا کہ اب بہنیں بڑی ہو گئی، ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے لکھا کہ بسیدہ مکان، شریف اور خوردار لوگوں کے رشتے آتے ہیں، لیکن بڑا مکان دیکھ کر دمادوں کے دام بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایک مرغہ 50-60 روپے میں مل جاتا ہے، 200 روپے سے کم نہیں۔ قصابوں کے نخرے بھی بڑھ گئے ہیں، پرانے مکان جیسی اب کوئی بات نہیں رہی۔ بڑا گھر دیکھتے ہیں تو ڈیمانڈ بھی بڑی کرتے ہیں۔ دلہوں کی ڈیمانڈ بہت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر ہو تو 1,00,000 روپے مل جاتے ہیں، معمول سے گریجویٹ پاس ہیں اور 1,00,000 سے کم نہیں اترتے۔ اگر تم اس طرح سعودی عرب چھوڑ کے آ جاؤ گے تو بہنوں کی شادی مشکل ہو جائے گی۔ بھلا امی کی اس بات کو کس طرح ٹال سکتا ہوں؟ خیر، خرید و فروخت کا یہ کتنا تکلف کاروبار ہے نا۔ ہر شخص کے دمادوں اور بہنوں کی خرید کا چکر اطراف گھومتے رہتے ہیں اور اسی عمر میں زندگی کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے اور زندگی کا مقصد دور ہو جاتا ہے۔ مزہ تو دور کی بات، جب کوئی بہنوئی بنتا ہے تو اپنے ساس اور سسر والوں کا بدلہ لیتا ہے اور اپنی محنت کی کمائی سارا سال ان میں لٹا دی جاتی ہے۔ بہنوئی مل کے یہ عہدہ کرتے ہیں کہ رسم و رواج اور ارمان ان کے نام دوسروں پر بوجھ نہیں بنیں گے اور ہزاروں افراد قیمتی مال اور وقت کو ان کے لیے بہتر مقاصد پر لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہم بہنوئیوں کو کہنے کہ احترام سر جھکا کر یہ بات سنتے ہیں تو ابا جان امی جان کا فون آ جاتا ہے، یہ رشتہ منظور نہیں۔ اس لیے ساری نصیحتیں لوگوں سر کیسے اٹھا کے رکھیں گے۔ پھر الحمدللہ 2 سال میں 1,00,000 روپے جمع ہو کے چھٹی ہو گئی، لیکن جاتے ہوئے ہماری شادی کر دی گئی۔ ہم نے بہت کہا کہ قوم کی خدمت کرنی ہے، لیکن والد صاحب نے ڈانٹا کہ قوم کی خدمت کے لیے واجپئی جی بننا ضروری نہیں۔ خیر، عقد اور مرگ سے فرار بھلا کیسے مانگ سکتا ہے۔ میں نے عروسی دلہن نے کہا کہ ایک بار مکہ اور مدینہ کی زیارت کروا دیجیے، زندگی میں اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ ہمیں اس عورت جو مانگی تھی آخری بار کہہ کر مانتی ہے اور بے وقوف مرد کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ خیر، پہلی دفعہ کی دی ہوئی دبکی بھول جاتا ہے، پھر بیگم کے سعودی عرب کے آنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو سیٹ کرنے میں کتنا خرچہ لگ جائے گا، اور بیگم یہی کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ آپ نے میرے بھائیوں کو سعودی عرب بلایا جو کہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ میری 1-2 بھائیوں کو بلا لیتے، کم از کم احسان تو مانتے۔ اب سالوں سے احسان منوانا ضروری ہے، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ سالے سمجھے تو ساتھی دیتے ہیں، سالہ پلٹے تو ہاتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہنوئیوں سالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کچھ سال اسی طریقے سے نکل گئے۔ 2 بیٹیوں کے ابا جان بھی بن گئے اور 1-2 سال میں 1,00,000 روپے بھی جمع کر لیا۔ بیگم نے فرمایا 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی ہوگی، پتہ نہیں شوہر کیسا ملے گا، خدا نخواستہ بھاگ جائے یا دوسری شادی کر لے، بچوں کا نام تو ہونا چاہیے، کچھ سال اور کما لو، کچھ فلیٹ کر دیجئے۔ اس پروجیکٹ میں 2-4 سال اور نکل گئے۔ خیر، اس طریقے سے 1-2 سال اور گزر گئے۔ اب قطعی طور پر اعلان کر دیا کہ اب واپس نہیں آئیں گے، لیکن بیوی سے بہتر کون اقتصادیات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس نے بڑے دانشور انداز میں کہا، جس وقت آپ سعودی عرب سے آئے تھے اس وقت 1,00,000 روپے کی قدر آج کے کروڑ روپے کے برابر تھی۔ وطن جا کے کوئی کاروبار شروع کریں، نوکری کریں گے تو آج کے دور میں گاڑی، ڈرائیور، نوکر رکھنے کے لیے کم از کم 1,00,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اگر آپ 2-3 کروڑ روپے کی سرمایہ کرنے کو ڈپازٹ کر دیں تو یہ ممکن ہے کہ اگلے 4-5 سال کروڑ ہمارے اچھے گزر جائیں، بڑھاپے کا بھی سکون ہوگا، ورنہ بیٹوں بہنوں کے سہارے پہ گزارنا پڑے گا۔
آنکھ لگاتے ہوئے بیٹی سسرال کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنتی رہیں گی۔ ہم ان کا تصور کر کے کانپ رہے ہیں اور اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے پروجیکٹ پر لگ گئے ہیں، جو کہ نیا پروجیکٹ ہے۔ اس کے مکمل ہوتے ہی 1 لاکھ روپے اور جمع ہو جائیں گا اور قوم کی خدمت کے لیے واپس چلے آئیں گے۔ قوم سے کہیے کہ تھوڑا اور انتظار کریں۔ افسانہ نگری کے سامعین کے لیے یہ تو تھی آج کی سٹوری۔ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔